تنہائی میں بہت سے گناہ ہو جاتے ہیں. ان گناہوں میں ایک بڑا گناہ انسان اپنے طاقت کو ضائع کر دیتا ہے. انسان اپنی طاقت کو ضائع کر دیتا ہے. وہ جوہر جو اللہ نے ایک جوان کو دیا ہے، وہ تنہائی کی وجہ سے اس جوہر کو ضائع کر دیتا ہے. بیوی کے قابل نہیں رہتا، اللہ کے ہاں اس کا مقام نہیں ہوتا. سمجھ گئے؟ تنہائیوں میں ان کو اس گناہ سے توبہ کیجیے، اپنے آپ کو بچائیے، تنہائی کے گناہوں سے بچائیے. نور آئے گا، تمہارے چہرے پہ نور آئے گا. تنہائی کے اس گناہ کو خصوصاً کہ جہاں صحت برباد ہو جاتی ہے، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جاتا ہے انسان، اپنے جوہر کو تنہائی کی وجہ سے نکال کے وہ پھر شرمندہ ہی رہتا ہے، اپنے جیون ساتھی کے حقوق ادا نہیں کر سکتا. بچاؤ. اب بچائیں کیسے حضرت؟ بچائیں کیسے؟ یاد رکھیے، خیال سے عمل پیدا ہوتا ہے. خیال آتا ہے نا، پھر خیال کے بعد اس پہ عمل کرتا ہے بندہ. خیال نہ ہے تو عمل کیسا؟ تو خیال سے عمل پیدا ہوتا ہے. اب خیال کو کسی طرح سے ہٹانا ہے، اور کیسے ہٹانا ہے؟ اپنی پوری قوت ارادی کو، اپنی پوری ہمت کو بروئے کار لاتے ہوئے کسی طرح خیالات کو ہٹا دو. جلدی وضو کر لو، اس مقام سے نکل جاؤ، وضو کر لو، نماز پڑھنے لگ جاؤ، نفل پڑھنے لگ جاؤ، قرآن کی تلاوت شروع کر دو، باہر نکل جاؤ، دوستوں کے ساتھ ملاقات کرو. تنہا نہ رہو، اس مقام کو چھوڑو، خیال کو کسی طرح تبدیل کرو. بس جس طرح بھی ہو سکے خیالات کو تبدیل کرو گے تو عمل نہیں ہوگا. اور خیالات کو بدلنا وہ یہ ہے کہ اس مقام کو چھوڑنا ہے، ایکٹیویٹیز کوئی اور شروع کر دو. قرآن کی تلاوت ہے، نماز نفل ہے، باہر دوستوں سے ملاقات ہے، کال کر کے دوست سے گپ شپ کر لو. یہ چیزیں ہیں کہ خیال کسی طرح تبدیل ہو جائے. دیکھو نا، حضرت یوسف علیہ السلام، عورت نے گناہ کی دعوت دی، حضرت اس مقام پہ نہیں ٹھہرے، دو کام کیے. ایک تو یہ کہا قالا معاذ اللہ، اللہ میں تیری عام شام میں آنا چاہتا ہوں، میں تیری نگرانی اور حفاظت میں آنا چاہتا ہوں. استغفار کیا یہ گویا کہ، اور اللہ کی مدد کو پکارا. دوسرا کیا کیا؟ وہاں سے بھاگے. راستے بظاہر مسدود تھے، تالے لگے ہوئے تھے، لیکن بھاگے وہاں سے. خیالات کو، برائی کے مقام کو، خلوت کو چھوڑا، خیالات کو تبدیل کیا. ویسے تو اللہ نے اپنے پیغمبر کی حفاظت و نگرانی کرنی تھی. میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے بولا اللہ کی مدد. دوسرا یہ کہ خیالات کو تبدیل کرنے کے لیے وہاں سے بھاگے، اس مقام پہ نہیں رہے، خلوت کے مقام پہ نہیں رہے. تو خیال کسی طرح بدلو، اس عمل سے چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے، قوت فیصلہ یہ ختم ہو جاتا ہے، رائے نہیں دے سکتا، یادداشت ختم ہو جاتی ہے، اچھے اور برے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. بس خیال کو بدلو کسی طرح انشاءاللہ، اور اللہ سے مانگتے بھی رہو انشاءاللہ. اس مرض سے جو جوان اپنے جوہر کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں، اللہ نجات دے دیں گے.